السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم حضرت سید محمد غوث گوالیاری رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت شاہ وجی الدین گجراتی رحمہ اللہ علیہ کے ذکر خیر میں کئی مرتبہ حضرت کا نام لیا تھا۔ اگر آپ نے حضرت شاہ وجی الدین گجراتی رحمہ اللہ علیہ کی بایوگرافی نہیں دیکھی ہو تو ہمارے چینل پر ضرور دیکھیں، اور ہم اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہند و پاک کے متاخرین اولیاء کرام اور مشائخ اعظام میں حضرت سید محمد غوث گیالروی علیہ رحمت رضوان ایک اہم منصب پر فائز ہیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت حاجی حمید حضرت قازن شاہ قدس سرہ کے خلفاء میں ہوتا ہے۔ شاہ قازن رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ شتاری قادری رحمہ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا تھا، اور سلسلہ ظاہری کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی طور پر حضرت پیرا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے فیض روحانی میسر تھا۔ آپ ہی کے فیض سے مرتبہ غوثیت اور اقطابیت پر پہنچے تھے۔ آپ کے دادا نیشاپور کے سادات میں سے تھے۔ آپ نیشاپور سے ہندوستان تشریف لائے اور یہاں ہی مقیم ہو کر رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سید محمد غوث گیالروی رحمہ اللہ علیہ 14 وہ سلسلہ تصوف کے مقتدیٰ تھے۔ کائنات ارض کی سیاحت کی، دنیا بھر کے روحانی خانوادوں سے فیض پایا اور بعض حضرات سے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ سفر کے دوران ایک کوزہ کندھے پر اٹھائے رکھتے تھے، مسلح بغل میں ہوتا اور ایک عصا ہاتھ میں رکھتے۔ جسمانی طور پر بڑے نازک و لطیف تھے۔ صاحب اخبار الاخیار لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ محمد غوث گیالروی رحمہ اللہ علیہ نے پہلے دن حضرت شیخ حمید کی خدمت میں حاضری دی تو حضرت شیخ استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ سے بغل گیر ہو کر کہنے لگے، محمد غوث آؤ، مرحبا مرحبا۔ حاضرین مجلس نے آپ کا سلوک دیکھا تو پوچھا کہ اس شخص کو غوث کے رتبے پر پہنچنے سے پہلے ہی غوث کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ نیک فعل ہے، اس کے والد نے پہلے ہی اس کا نام غوث رکھا ہے۔ جس طرح بیٹے کا نام شاہ عالم رکھا جائے تو ابتدا میں وہی شاہ عالم نہیں ہوتا، مگر ایک دن آتا ہے کہ اسے شہنشاہی مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں حضرت شیخ محمد غوث گیالروی رحمہ اللہ علیہ اہل دعوت سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی ریاست میں اسماء اللہ کی دعوت میں مشغول رہتے تھے، اور اس کام کو آپ نے اس مقام تک پہنچایا کہ سارے بر صغیر میں آپ کا ثانی نہیں ملتا۔ یہی اسماء خداوند آپ کے باطن پر اثر انداز ہوتے چلے گئے اور آپ قطب وقت بن گئے۔ نصیر الدین جیسے بادشاہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ آپ نے کتاب معراج نامہ تصنیف کی جس میں اپنے عروج اور روحانی کمالات کا ذکر فرمایا۔ ہمایوں سلطنت ہند سے محروم ہو کر اپنا ملک چھوڑ کر ایران چلا گیا تو درباری حاسدوں نے شہنشاہ سوری کے کان بھرے اور معراج نامہ پیش کر کے کہا کہ اس میں کفریہ کلمات درج ہیں۔ شہنشاہ سوری نے آپ کو سزا دینا چاہا تھا۔ آپ گوالیار سے ہجرت کر کے گجرات چلے گئے۔ گجرات کے علماء نے آپ کی مخالفت کی اور ایک محضر نامہ لکھ کر آپ کے قتل کا فتویٰ دیا۔ شیخ وحید الدین جو اس وقت علماء گجرات میں بہت بلند مقام رکھتے تھے، شیخ سے عقیدت و محبت رکھتے تھے، علماء کی مجلس میں نکتہ اٹھایا کہ معراج نامہ میں جتنے واقعات درج ہیں وہ تو عالم خواب کے واقعات ہیں، بیداری اور عام حالات میں یہ واقعات و احوال رونما نہیں ہوتے۔ غرض یہ کہ اس مجلس میں آپ کا نقطۂ نظر پوری شہرت سے پیش ہوا اور آپ نے فرمایا یہ احوال عالم صوف و سکر میں ہیں۔ علماء اکرام نے اپنا محضر نامہ واپس لے لیا۔ حضرت سید محمد غوث گیالروی رحمہ اللہ علیہ کے ایک بھائی حضرت بہلول نامی بھی صاحب ارشاد و کرامات بزرگ گزرے ہیں۔ ہمایوں بادشاہ کو ان سے بے حد عقیدت تھی، مگر مرزا ہندال نے آپ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمہ اللہ علیہ بڑے صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ ان میں سے جواہر خمسہ، اوراد غوثیہ اور بحر حیات بہت مشہور ہیں۔ حضرت سید محمد غوث گوالیاری رحمہ اللہ علیہ کی وفات 15 رمضان 970 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار پرانوار گوالیار میں واقع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔